بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 47واں درس اہل طائف کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سلوک اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا اور اس دعا میں ہمارے لیے سبق۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لائے تو سب سے پہلے قبیلہ ثقیف کے تینوں سرداروں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کو دین حق کی دعوت دی، لیکن آپ کو اس کا بہت برا اور سخت جواب ملا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق بھی اڑایا اور شہر کے اوباش لوگوں کو اور غلاموں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ستانے پر مامور کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام وعظ فرمائے، جہاں آپ دعوت دیں وہاں ہنسی اڑائے، جدھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام گزرے ادھر پتھر پھینکے۔ اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر وہ صف بصف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قدم اٹھاتے اور زمین پر رکھتے تو وہ بدبخت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر مارتے۔ 3 میل تک وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر مارتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک خون آلود ہو گئے۔ طائف میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جتنا ستایا گیا وہ مشرکین مکہ کی تکالیف سے کہیں زیادہ تھا۔ انہوں نے راستوں کے دونوں اطراف اپنے آدمی کھڑے کر دیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک قدم بھی اٹھاتے تو کسی طرف سے پتھر آپ پر پھینک دیا جاتا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفر میں آپ کے ساتھ تھے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بچاتے اور یہ کوشش کرتے کہ جو بھی پتھر آئے وہ بجائے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مجھے لگے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روکتے رہے، جس سے ان کے سر پر کئی جگہ چوٹیں آئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام زخموں سے چور ہو کر جب بیٹھ جاتے تو وہ پھر پتھر اٹھا کر مارنا شروع کر دیتے تھے، آخر بے ہوش ہو کر گر گئے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر آبادی سے باہر آپ لے آئے۔ طائف سے نکل کر قرن المنازل پہنچے، شہر سے دور ایک باغ میں پناہ لی جو رئیس مکہ ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس باغ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کے بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قدر اطمینان ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر دعا کی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس انتہائی دکھ و غم اور نفسیاتی و جسمانی مصائب کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب ذوالجلال کے سامنے جو دعا فرمائی ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان و یقین، اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکالیف پر صبر اور مزید رضائے الہی کے حصول پر دلالت کرتی۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا کی: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں آپ کے سامنے اپنے کمزوری کی فریاد کرتا ہوں اور لوگوں کے سامنے اپنے مرتبے کی کمی کی فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی۔ اے ارحم الراحمین، آپ کمزوروں کے رب ہے، آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں جو مجھے دیکھتے ہی غصے میں آ جائے؟ ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضبی فلا ابالی۔ یا آپ نے اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں میرا اختیار دے دیا ہے، اگر آپ کا غصہ مجھ پر نہیں ہے تو مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ ان عافیتک اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات۔ لیکن آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے، میں آپ کے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس کے سامنے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں، جس سے تمام اندھیرے منور ہو جائے۔ وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ۔ اور اسی نور سے دنیا اور آخرت کے کام بن جاتے ہیں۔ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ کا غضب اور ناراضگی مجھ پر اترے، اور اصل مقصود تجھ ہی کو سنانا اور راضی کرنا ہے۔ بندے میں کسی شر سے پھرنے اور خیر کے کرنے کی قدرت نہیں مگر جتنی تیری بارگاہ سے عطا ہو جائے۔
غور کیا جائے تو اس دعا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے توحید کی گہرائی اور تقرب الہی کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پہنچنے والے دکھوں کے باوجود اپنی جان سے تکالیف کی دوری چاہتے تھے، نہ اپنے لیے سکون اور نعمتوں کے متلاشی تھے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے راستے میں پیش آنے والی ہر تکلیف پر آپ خوش ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ کہیں دعوت کے ابلاغ میں لاشعوری طور پر کوئی غلطی نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود و مطلوب اللہ کی رضامندی تھا، جس کے سامنے دنیا کے تمام مقاصد ہیچ نظر آتے ہیں۔ یوں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مومن پر مصائب آنے سے اللہ کی رضامندی حاصل ہو اور اس کی ناراضگی دور ہوتی ہو تو ایسی مصیبت کا آنا برکت کا باعث اور نعمت اور اسودگی کا حامل ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا کا اختتام ایسے کلمے سے کیا، لا حول ولا قوت الا بک، جسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی پڑھتے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی مشکل وقت میں پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ مومن کی سختیوں اور مشکلات کا مقابلہ، حالات خوف میں امن کا حصول صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی سے ممکن ہے۔ مصائب کی شدت کا مقابلہ اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کی ہمت بھی اللہ رب العزت کے طفیل و کرم سے ہی ممکن ہے۔ گویا اس سے ہمیں یہ بڑا سبق ملتا ہے کہ بے شک دعا ایک مومن کے لیے بہترین عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا ہی عین عبادت ہے، اور دعا ہی کو انسانی تحفظ اور امن کے حصول کے لیے مؤثر ترین ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ انسانی عقل فہم و فراست کی کتنی ہی منزلیں طے کر لے، پھر بھی انسان لغزش اور ناکامی سے دوچار ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایسے مسائل میں گر جاتا ہے کہ اس کی تمام تر سوچ اور تدبیر اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ تب بذریعہ دعا بارگاہ الہی میں گڑ گڑانے کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تاکہ انسان کشادگی اور آسانی پا سکے۔ گویا یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل طائف کی طرف سے اذیت، تمسخر اور حقارت کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی، اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو نبی رحمت بھی، رسول رب العالمین بھی، اور مسترب بھی، مظلوم بھی ہے، مسافر بھی ہے، ایسی ہستی کی دعا کا زبان اطہر سے نکلنا تھا کہ قبولیت کے دروازے کھل گئے۔ اس مقام پر سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے، مؤدبانہ درخواست کی کہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ حاضر ہے، اگر آپ حکم فرمائے تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اہل طائف کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کے نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اس وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، احد سے زیادہ کوئی سخت دن بھی آپ پر گزرا ہے؟ فرمایا، عائشہ تیری قوم سے جو تکلیفیں پہنچی سو پہنچی، لیکن سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا جب میں نے اپنے آپ کو عبد یا لیل پر پیش کیا۔ اس واقعے کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا، میں غمزدہ حالت میں ایک طرف چل پڑا۔ اسی حالت میں قرن ثعالب پہنچا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے اور اس میں جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ وہاں سے مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ نے طائف والوں کی گفتگو سن لی، اور جو انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا اللہ نے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے نگراں فرشتے کو آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہے اسے حکم دے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے پکارا، پھر سلام کیا اور کہا، اے محمد، اگر آپ چاہے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ہلاک کر دوں۔ طائف والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا
بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اگرچہ احد کے دن بھی آپ پر مشکلات آئی لیکن وہ جسمانی تھی، اور یہ سخت ترین ذہنی مشقتیں تھی کیونکہ یہاں ظلم کی انتہا ہوئی۔ سخت اذیتوں کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کے لیے دعا نہیں کی۔ اگرچہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے مگر ان کے نسلوں میں سے خدا مطیع اور فرمانبردار اور مخلص اور جانثار پیدا ہوں گے۔ آپ نے فرمایا بعثت رحمہ، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عذاب بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں آپ ان کو بھی دعا دیتے تھے کہ یہ ایمان نہیں لائے، ان کے نسلوں میں سے تو کوئی ایمان لے آئے گا۔ چنانچہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، فاتح سندھ محمد بن قاسم یہ ثقیف قبیلے ہی کا فرد تھا جو قبیلہ طائف میں آباد تھا۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی بات بالکل ثابت ہوئی کہ ان کے نسلوں میں آگے جا کر مسلمان پیدا ہوئے، اور سرزمین سندھ اس پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا اور اس میں سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینے والے محمد بن قاسم تھے، جن کی کوششوں سے یہ سرزمین ایمان اور اسلام کی دعوت سے منور ہوئی۔ آج ہم اسلام پر ہے، آج ہم ایمان پر ہے، یہ ساری محمد بن قاسم کی اس دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ثمرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور آپ کی تعلیمات ہمیں مل رہی ہے۔ گویا ہم بھی یہ عقیدہ رکھنے والے ہو، ہم بھی یہ سوچ رکھنے والے ہو، ہم بھی اسلام کو اس طرح پہلانے والے ہو۔ آپ نے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی لیکن بد دعا نہیں دی۔ اللہ ہمیں بھی اسلام کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے نسلوں سے اسلام کا کام لے، اور ہمارا ملک جو اسلام کی بنیادوں پر بنا ہے اللہ اس کو اسلام کا قلعہ ثابت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔